عزیزان گرام وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں. صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے. خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ. جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ، کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو، گواہ رہو قربانی کے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب ہے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے. تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو. کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے. اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے. جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے. اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو. اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا. اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں. ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟
انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھیراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقوی دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سے، سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا۔
یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا، اور کبوتر لیا تھا، اور مور لیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 4 پرندوں کو، اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے۔ قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں۔ کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے۔ شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا، مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھاوے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے، یہ مور کی عادت ہے۔ اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں، محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے۔ دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے۔ آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے۔ ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا۔ مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی۔ جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت، پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے۔ اسی میں وہ اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شہوت۔ تیسری چیز دوستی۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے، کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو، اچھے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو وہ دوستی ہے، دوستی سے بچو۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست بناؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے، وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں، وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی، فقط دوستی کیا تھا بس۔ یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں، کام نہیں کیے، کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے۔ آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں، لگائے نہیں، پھر بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے۔ دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلا دے، دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے۔ ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے، وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں۔